آج کل جسے دیکھو جگتیں لگانے کی ناکام کوشش میں ہے۔ اس بات کا احساس ہمیں ایک شادی میں ہوا جہاں دو چار سیاسی لونڈے لپاڑے نہایت ہی پھیکا مزاح تخلیق کرنے میں مصروف تھے، اور اکثر جب کسی کو ہنستا نہیں دیکھتے تھے تو خود ہی سب سے اونچا کہکا لگا کر کھسیانے پن کو جسٹیفائی کر رہے تھے۔ ہم کچھ دیر ہی ان کی صحبت میں رہے تو دل ابنے لگا۔ آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے محفل سے نکلے اور یوٹیوب پر دی کپل شرما شو، خبرزار، مذاکرات، خبرناک، ہم سب امید سے ہیں اور حسب حال کے حالیہ پروگراموں سے غم غلط کرنا چاہا، لیکن ان شوز میں اس قدر ڈریگ ہو رہا تھا کہ چند لمحات بعد شادی کی محفل ہی زیادہ بہتر معلوم ہونے لگی۔ داد دیجئے کہ ہمارا حوصلہ اب بھی کھٹا نہیں ہوا تھا۔ ہمیں امید تھی کہ معیاری مزاح آج بھی کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگا۔ یہی تلاش ہمیں دی ہیبیٹیٹ اسٹینڈ اپ کلب اور کینوس کامیڈی کلب تک لے گئی۔ یہاں پہنچ کر دیکھا تو لائیو آڈینس گلا پھاڑ پھاڑ کر ہنسنے میں مصروف تھی۔ چند جملوں پر ہنسی ضرور آتی تھی مگر اس میں گریبان پھاڑنے کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ مزاح کا یہ پیغمبری حال دیکھا تو دل بلیوں اچھلنے لگا کہ ہو نہ ہو ہمارا زمانہ آیا چاہتا ہے۔ پھر بھی ایک کسک سی رہی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے شوز مسالے پورے ہونے کے باوجود لذیذ نہیں۔ مشترک چیز جو سب شوز میں ملی وہ یہی تھی کہ سب کے پاس کہنے کو ایک ہی طرح کے موضوعات تھے، صرف پریزنٹیشن کا طریقہ مختلف تھا، اور مزاح اور پھکڑ پن کا باریک فن بری طرح تنزل پذیر ہے۔ رائٹرز زود گوئی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہاں وہ دور کے مہینوں میں ایک ڈرامہ تیار ہوتا اور سالوں چلتا، اور اب ہفتے میں 2 سے 5 شوز۔ دی کپل شرما شو میں گروپ رائٹنگ کا تجربہ زیادہ کامیاب ثابت ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی راج شنڈلیئر کے بعد وہ بات نہیں رہی۔ آفتاب اقبال سیگمنٹ پر سیگمنٹ متعارف کرا رہے ہیں۔ واسع چودھری بے مثال ڈراموں اور فلموں کا سکرپٹ لکھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس بٹ اب لیونگ لیجنڈ بن چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے گھنٹے گھنٹے بھر کے پروگرامز میں محض چند جملے ہی ہنسا پاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر یونس بٹ کا لافٹر اب پرانا ہو گیا ہے۔ اب کچھ زیادہ پیسے خرچ کر کے پیڈ آڈینس بٹھا لی جاتی ہے۔ ایسے لوگ چونکہ جاتے ہی ہنسنے کے لیے ہیں، لہٰذا انہیں سکرپٹ سے کوئی خاص غرض نہیں ہوتی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ کینوس یا ہیبیٹیٹ کلبز میں آڈینس نے جملے سے پہلے ہی ہنسنا شروع کر دیا۔ ان سب کمزوریوں کوتاہیوں کے باوجود بھی اگر موازنہ کیا جائے تو پاکستان کے شوز ہندوستانی کامیڈی سے بہت بہتر ہیں۔ سب سے بڑا فرق تو بے ساختہ پن کا ہے۔ ہمارے لوکل فنکار کی ٹائمنگ میچ لیس ہے، لیکن اگر وقت اور ریہرسل کے لحاظ سے پیمائش کی جائے تو انڈین کامیڈی شوز، خاص کر دی کپل شرما شو، خاصی کی چیز ہے۔ کپل شرما کا سٹینڈ اپ اور کبھی کبھی کیے جانے والے سکٹس اور گیگز بلا شبہ کمال کے ہیں۔ پولیٹیکل کریکٹنس نے بھی ان سب کا بیڑا غرق کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پہل ذاتیات اور سامنے والے پر جملے کسنا سب سے آسان کامیڈی سمجھی جاتی تھی، اب ایسی باتوں کا بتنگڑ بننا شروع ہو گیا ہے۔ معاشرے میں جہاں مجموعی طور پر برداشت روبے زوال ہو رہی ہے، وہیں مزاح فہمی بھی انحطاط پذیر ہے۔ سو اس پیغمبری دور میں بھی اگر یہ شوز اپنی سی کوشش کر رہے ہیں تو تمام غلطیوں خامیوں کے باوجود یہ کم از کم بھی نشان حیدر کے مستحق ضرور ہے۔